العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر شاہ فرمایا انشکر لی ولوالدی کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ حضور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر ابن عباس کے اندر شاہ فرماتے ہیں کہ انشکر لی ولوالدیک، اللہ رب العزت نے فرمایا میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین دا شکر ادا کرو۔ آپ فرماتے ہیں نماز پڑھنا رب دا شکر ادا کرنا ہے، تے نماز پڑھن تو بعد والدین دے واسطے بخشش اور مغفرت دی دعا کرنا والدین دا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جس جگہ تے اپنی بندگی دا ذکر کیتا ہے، اپنے شکر ادا کرن دا تذکرہ کیتا ہے، این اس ہی مقام تے اللہ رب العزت نے والدین دا شکریہ ادا کرن دا حکم عطا کیتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت دی طرف عبادات ادو قبول ہون گیاں جدو والدین دی عزت ہوئے گی، والدین دی عظمت ہوئے گی، والدین دی توقیر کیتی جائے گی۔ لیکن جس معاشرے چاسی جی رہے ہیں، اس معاشرے دے اندر والدین دھکے دیتے جاندے نے، اور بالخصوص والد دے نال بہت برا سلوک کیتا جاندہ ہے۔ اور محبوب علیہ السلام دا فرمان ہے الوالد اوسطھا باب الجنہ، کہ جڑا والد ہے اے جنت دا درمیان والا دروازہ ہے۔ اور دیکھو اگر جنت دا دروازہ بند ہوئے انسان جنت داخل نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور تے ایک کمرہ ہوئے، اس کمرے دا دروازہ ہی بند ہوئے، انسان لکھ جتن کر لوے اس کمرے چ داخل نہیں ہو سکتا، کیوں؟ دروازہ بند ہے۔ اسی طرح اگر والد ناراض ہوئے بندہ لکھ جتن کر لوے، لکھ تسبیحاں پڑھ لوے، لکھ درود پاک پڑھ لوے، لکھ توبہ استغفار کردا رہے، اپنے گناہاں دی بخشش اور مغفرت منگدا رہے، لیکن جدوں تک والدین ناراض نے اللہ رب العزت دی طرفوں بندہ جنت داخل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس ساتھ اللہ رب العزت نے والد نو جنت دا درمیان والا دروازہ قرار دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث مقدس ہے، اور محبوب علیہ السلام نے ہر انسان نو اپنا آپ پرکھن دا حکم عطا کیتا ہے۔ حضور علیہ السلام دا فرمان ہے سخط اللہ فی سخط الوالد، کہ جس تے اس دا والد ناراض ہوئے اس دا رب ناراض ہے۔ رضی اللہ فی رضی الوالد، اور اگر والد راضی ہوئے تو رب دی ذات راضی ہے۔ یعنی اے انسان تو اگر دیکھنا چاہیں کہ میرے تے میرے رب دی ذات راضی ہے یا ناراض ہے، تو اپنے والد دی طرف دیکھ۔ اگر تیرا والد تیرے تے راضی ہویا تو تیرے رب دی ذات تیرے تے راضی ہے، لیکن اگر تیرا والد ناراض ہے تو پھر سمجھ لے تیرے تے تیرا رب بھی ناراض ہے۔ اور اگر اس کو پرکھنا ہوئے، انسان دیکھنا چاہے میرا رب میرے تے راضی ہے یا ناراض ہے، وہ اپنے آپ کو پوچھے کہ تیرا والد تیرے تے کتنا راضی ہے۔ اگر والد راضی ہویا رب راضی ہے، والد ناراض ہوئے رب ناراض ہے۔ لیکن اج اسی کی کر رہے ہیں، ساڈا فل فوکس فل توجہ پیراں تے ہے۔ کوئی پیر ناراض نہیں ہونا چاہیے، کوئی مرشد ناراض نہیں ہونا چاہیے، اور پھر مرشد ہوندے بھی نہیں، وہ بنگا پین والے ہوندے نے، چرساں دے گوٹے لان والے ہوندے نے، اور پھر شراباں پین والے ہوندے نے۔ اور جڑا مرید ہے اس نے اے اپنے آپ دا تہیا کیتا ہوندا ہے کہ یار میں ہر مہینے ایک دفعہ اپنے پیراں دے ضرور جانا ہے، اتھے جاتے بکرا بھی دینا ہے، نیاز بھی دینی ہے، انہوں نے لفافہ بھی دینا ہے، روپیے اور پیسے بھی دینے نے۔ لیکن
جنہ دی خدمت کرنا رب نے فرض قرار دیتی ہے، جنہ دی خدمت کرنا رب دے رسول نے فرض قرار دیتی ہے، انہاں دی خدمت دا انسان نے کدے سوچے ہی کوئی نہیں۔ پیران دی بڑی خدمت ہے۔ ہاں ایک بندہ پیران دے جانن دی طرف جانو اپنے واسطے سعادت سمجھتا ہے، لیکن خدا دی قسم پیران تو ود کے والدین دی ہستی ہے جس دا اللہ اور اس رسول نے جنہ دی خدمت حکم دیتا ہے، لیکن ادھر بہت کم ہے۔ ہاں والدین نو 6 مہینے ملنا ہی نہیں، والدین دا پتہ ہی نہیں پوچھنا، والدین دی خیریت دریافت نہیں کرنی، اور بندہ پیران دے چکر لائی رکھے، خدا دی قسم کاکھ فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر والدین دی خدمت ہوندی ہوئے، والدین تیرے تے راضی ہون، والدین تیرے واسطے رات نو اٹھ کے دعا کر دے ہون، تو پھر خدا دی قسم پیران تے جانا بھی مستحب ہوئے گا۔ لیکن اگر والدین ناراض ہون، پیران تے جان دا بھی کچھ فائدہ نہیں ہے۔ لیکن ساڑھے اندر کی ہے کہ والدین ناراض نے، والدین دا کہتا پتہ ہی نہیں پوچھنا، والدین دنیا تے زندہ ہون، انہاں دی کدے خدمت ہی نہیں کرنی، انہاں بیچارے نو کدے دوائی نہیں لائے دینی، انہاں دے کولے کدے بیٹھنا ہی نہیں، انہاں دے کدے بھی دکھ اور سکھ نو سننا ہی نہیں۔ لیکن جدو دنیا تو چلے جان پھر دے گنچ رہو جی، ہون جی کہنا لوگاں نو کھواؤ، ہونے سالے ثواب کرو، ہونے کہنا والدین دے پیچھے زیادہ زیادہ درود پاک پڑھاؤ، ہون والدین دے پیچھے جی کل کراؤ، اور خدا دی قسم انہاں دا فائدہ بھی تاں سی جب والدین دی خدمت کیتی ہوندی۔ جیندے تا پوچھیا کوئی نہیں، بعد لوگاں نو وکھانا سے ہون جی محفلہ ہو رہی ہیں کس سے والدین دے سالے ثواب دے واسطے، ہون جی ختم ہو رہے نے، ختم پڑے جا رہے نے، اور مولوی صاحب ہو جنے چاہے اگلے دی کمائی حرام دی ہوئے، ٹوٹل حرام دی ہوئے، مولوی صاحب نے 200-400 روپیہ لگ جاوے، مولوی صاحب کہیں گے اللہ ان دے کام وچ ہور برکت پا، انہوں ہور حرام کمان دی توفیق عطا فرما، اور خدا را کچھ خدا دا خوف بھی کرو، والدین زندہ نے انہاں دی خدمت کرو، وگرنہ بعد وچ حسرتاں ہی رہ جان گیاں۔ کاش والدین دے کولے بیٹھے ہوندے، کاش انہاں دی کوئی گل سنی ہوندی، کاش انہاں دے کسے دکھ اور سکھ جو انہاں دے کوئی ساتھی بنے ہوندے، لیکن پھر فائدہ نہیں ہے۔ اج والدین زندہ ہیں، اج قدر کر لو، اج والدین نو راضی کر لو، خدا دی قسم والدین نو تسی دنیا تے راضی کرو اور رب عرش بری تے راضی ہوئے گا۔ لیکن اگر والدین ناراض ہون پھر ککھ بھی ٹوئی نہیں ہے۔ پھر محبوب علیہ السلام دا فرمان ہے کہ جنت کی خوشبو اتنی زیادہ ہے کہ ایک بندہ 500 سال دی مسافت دی ہوئے، 500 سال دی مسافت ہوئے کہ کربی گھوڑا 500 سال تائیں دوڑدا رہے، اس دے تے جتھوں دوڑے سے اس دے درمیان جتنا فاصلہ بڑھدا ہے، اس کو کہتے ہیں 500 سال دی مسافت۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جنت کی خوشبو اتنی تیز ہے، اتنی اعلیٰ ہے کہ اگر بندہ 500 سال دی مسافت تے ہوئے تو جنت کی خوشبو اس کو پھر بھی آ جائے گی۔ لیکن محبوب علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ والدین نو ناراض کیتا ہوئے، والدین نو تکلیف دیندہ، والدین نو دکھ دیندہ ہوئے، او قیامت والے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا۔ لیکن اسی کی کر رہے ہیں؟ خدا دی قسم رونا آتا ہے، والدین دی ککھ عزت نہیں کیتی جاندی، والدین نو دھکے دیتے جاندے نے۔ جیڑا گھر والدین نے بڑیا محنتاں نال بنایا ہوندا ہے، اسے گھر دے اندر صرف ایک نکر تے کمرہ رکھ تو ایک کمرہ جو والدین دا ہے، باقی سارے گھر تے قبضہ ہے۔ خدا را کچھ خدا دا خوف کرو، تسی خود بھی والدین نے اگے مرنا بھی ہے، بالخصوص اس دے بیٹے، اور میں نو آسے کہہ رہا اور تسی نہیں مرنا ہے، تسی اڈے تے بھی بڑھاپا آ سکتا ہے، اگر تھوڑی اولاد نے تھوڑے نال ایک کیتا تو پھر کی بنے گا۔ اور والدین اولاد میں بڑی محنت دے نال پال دینے، خدا دی قسم بڑی مشقت دے نال پال دینے، ہاں انہاں دے پالن دے پیچھے بڑیاں محنتاں ہوندیاں نے، بڑیاں تکلیفاں برداشت کردے نے، بڑیاں مصیبتاں آندیاں نے، لیکن والدین
اپنے سینے تے ساریاں پریشانیاں خود لے کے اولاد نو پال دینی، لیکن اولاد اگر بڑھاپے جا کے اسی والدین نو تھپڑ مارے، والدین نو گالی کڈے، والدین نو برا بھلا کے، پھر اولاد نو خود نو سوچنا چاہیے اسی کس جگہ تے کھڑے ہیں اور کی کر رہے ہیں۔ اور محبوب علیہ السلام دا اتھو تک فرمان ہے، بلکہ اللہ رب العزت دا فرمان بھی ہے کہ اگر والدین حیاتی ہون تو اپنے رحمت پر انہوں نے بچھا کے رکھنے نے، انہوں نے اف تاک نہیں کہنا، انہوں کو اگر کوئی غلطی بھی سرزد ہو جائے تو انہوں نے پیار دے نال سمجھانا ہے، وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، انہوں دے نال چنگے لہجے چ گل کرنی ہے۔ دیکھو جیڑا رب والدین دے نال برے لہجے چ گل کرن دی اجازت نہیں دیندا، وہ رب والدین نو گالی کڈن دی کدو اجازت دیتا ہے؟ خود سوچی تے صحیح اسی کدے جا رہے ہیں۔ اور پھر بالخصوص والد ہے، اس بڑیاں محنتاں ہوتی ہیں اولاد نو پالن دے پیچھے، بڑیاں مشقتاں برداشت کرتا ہے، بڑیاں تکلیفاں برداشت کرتا ہے، لیکن اولاد کی کر دی ہے کہ جب بڑھاپا آ جائے اس وقت او جی ابے نے سانو کر کے کی دیتا ہے، ابے نے کمایا کی ہے، او خدارا والدین دی ساری کمائی اولاد ہوندی ہے۔ ہاں جڑا والد ہے اس دی ساری پراپرٹی اس دی اولاد ہوندی ہے، اس نے پوری زندگی صرف اولاد نہیں بیچارہ پال سکتا ہے اور اولاد نہیں پالتا ہے۔ لیکن جس معاشرے چ اسی جی رہے ہیں اس کے اندر والدہ دی پھر بھی کچھ نہ کچھ عزت ہے۔ کیوں؟ اگر کسی نے نعت پڑھنی ہے والدہ دی شان وچ، اگر کسی نے تقریر کرنی ہے ماں دی شان وچ، لیکن خدا دی قسم ماں دی شان ورال ورا ہے، لیکن باپ دا مرتبہ بھی کسی تو گھٹ نہیں ہے۔ باپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیتا ہے، والد کو اللہ تعالیٰ نے بڑا عہدہ عطا کیتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام دے اگر دین اقدس کو دیکھا جائے تو پھر سمجھ چاہتا ہے کہ اولاد دی جنت والدہ دے قدمہ چ ہے، اور والدہ دی جڑی جنت ہے والد دی رضاعت دے اندر ہے۔ یعنی اولاد تاں جنت جائے گی اگر والدہ راضی ہوئے، لیکن والدہ ادو راضی ہوئے گی جنت جائے گی جب والدہ تے والدہ دا شوہر راضی ہوئے گا۔ پھر پتہ چلیا والد دی بڑی قدر ہے، بڑی قیمت ہے، لیکن اس معاشرے دے اندر والد نو صرف اور صرف کمانا سے رکھا جاتا ہے، والد صرف تکیاں سے بچتا ہے، والد صرف اور صرف ذلت و خاریہ سے بچتا ہے۔ خدارا کچھ خدا دا خوف کرو، کچھ محبوب علیہ السلام دی ذات دا شرم و حیا کرو، اور والد جس نے دن پالیا ہے، پوسیا ہے، نوجوان کیتا ہے، اس دی بھی قدر کرو۔ میں نہیں کہتا والدہ دی قدر نہ کرو، والدہ دی قدر بھی کرو، لیکن جڑا والد تہجد دے وقت اٹھ کے تہاڈے واسطے دعا کرتا ہے اس دی قدر بھی کرو، اس دی عزت بھی کرو، اس دا ادب بھی کرو، اس دا احترام بھی کرو۔ خدا دی قسم جتنے بھی اولیاء اللہ نے اکثر والدین دی خدمت کر کے بلی بنے نے، لیکن آج اس چیزوں سے بڑے پیچھے ہیں۔ سانو یہ بڑا دسیا جاتا ہے کہ جی فلاں ولی نے دی یہ کرامت ہے، فلاں ولی دی او کرامت ہے، لیکن اے نہیں دسیا جاتا ولی بنتا کتوں ہے۔ ولی ہمیشہ واسطے والدین دی خدمت کر کے بنتا ہے، ولی ہمیشہ واسطے ریاضتاں مجاہدے کر کے بنتا ہے، ولی اپنے نفس نو سیدھا کر کے اپنے نفس سانی خواہشات دی خلاف ورزی کر کے ولی بنتا ہے۔ لیکن چاہے بشر حافظ لگا لو، چاہے جنید بغدادی لا لو، چاہے تسی بایزید بستامی لا لو، اور چاہے تسی اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین لا لو، سارے دے سارے والدین دی خدمت کر کے بنے نے۔ اور ہمیشہ واسطے کدے بھی اپنے والدین نو نہ چھڑکو، والدین دی قدر کرو، والدین دا عزت ادب احترام کرو۔ خدا دی قسم اس جہان تے بھی بیڑا پار ہوئے گا، اس جہان تے بھی بیڑا پار ہوئے گا۔